آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ہم آئیے اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ اس بارگاہ میں وہ کون سی بارگاہ ہے، وہ مقام کیسا مقام ہے، وہ مرتبہ کیسا مرتبہ ہے۔ آؤ اسی مقام میں، اسی بارگاہ میں ہم بھی خراج عقیدت پیش کریں۔ کون سی بارگاہ؟ جس بارگاہ میں حضرت عمر آئے تو عدالت کے بادشاہ بن گئے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں عثمان غنی آئے، عثمان غنی ذو النورین بن گئے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں حضرت مولائے کائنات حضرت مولا علی آئے تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا اس کو اٹھا کر طرح مولا علی نے پھینک دیا کہ آؤ اسی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جن کو نسبت ہو گئی ہے وہ زبانے میں بے مثل و بے مثال ہو گیا ہے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں امام حسین آ گئے تو آپ شہید اعظم بن کر چمکتے گئے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں عبد القادر جیلانی آتے گئے غوث اعظم بن کر چمکتے گئے، وہی بارگاہ جس بارگاہ میں صابر پاک آتے گئے، صابر الہی صابر پاک کلیری بن کر چمکتے گئے، آپ صابروں کے سردار بن کے چمکتے گئے۔ آؤ اور قریب لانا چاہتا ہوں وہی بارگاہ جس بارگاہ میں میرے امام عشق و محبت آئے تو اعلیٰ حضرت بن کر چمک گئے، اعلیٰ حضرت بن کر چمک گئے۔ آؤ اسی بارگاہ میں ہم سب خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں پورا مجمع لو لگا کر مدینہ کی طرف خراج عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کی فیلنگ کو سمجھ رہا ہوں، اس وقت میں یہ آرام کا وقت ہے، لیکن اس وقت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور پھر چائے آ جائے پھر تو آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے، پھر تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، پھر تو اپنی نیند کو قربان کر دینا چاہیے۔ آپ نے نہیں دیکھا آپ تو چائے پی رہے ہیں، لیکن کوئی چائے بیچتے بیچتے دنیا پر نہیں پورے بھارت پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ چائے پی کر اپنے نبی کے ذکر سن رہے ہیں، آپ اپنے نبی کے وفادار ہو رہے ہیں، نبی کے غلام بن رہے ہیں، نبی کی غلامی میں اپنا نام درج کرا رہے ہیں، تو آپ اس سے کم نہیں گئے، آپ تو تمام لوگوں کے سردار بن گئے۔ اور یہ کوئی دنیا دار نہیں کہتا کہ بلکہ رب کائنات اپنے پاکیزہ کلام قرآن میں ارشاد فرماتا کہ کنتم خیر امت، اے لوگو تم سب میں بہترین امت ہو۔ یہ تو رب ارشاد فرماتا ہے، اس کو دنیا دار نے بنایا گیا، لیکن رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کی محبت میں آنے کے بعد ارشاد فرماتا کہ اے میرے محبوب آپ کی جو امت ہے وہ تمام امتوں میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی امت آئی، حضرت موسیٰ کی امت آئی، تمام نبیوں کی امتیں آئیں، ان کی امتیں اپنی جگہ گئے، لیکن نبی کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں بہتر ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں، ہم نبی کے وفادار گئے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے گئے، ہم نبی کی امت میں پیدا ہوئے گئے، اس وجہ سے نبی نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر کر دیا ہے۔ آپ کا کوئی معاملہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، آپ بہت بہترین امت ہو، اور یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا پرفتن دور کیسا چل رہا ہے؟ آج انسان نیکی کرنے کی طرف بڑا سستی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں اس ماحول میں نیکی کرنے کا رواج ہے، نیکیاں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے،
نیکیاں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تمام کام کیے جا رہے ہیں، لیکن حضرات محترم برائیوں سے نہیں بچا جا رہا۔ نیکی کی جا رہی ہے لیکن برائی سے نہیں بچا جا رہا۔ نیکی کر رہا ہے انسان لیکن برائی سے دور نہیں ہے۔ نیکی کرنے کا رواج ہے، نیکیاں کی جاتی ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہے، جمعہ پڑھا جاتا ہے، فجر و ظہر عصر و مغرب عشاء پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم برائی سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں نیکی کرنے کا تو رواج ہے لیکن گناہ سے بچنے کا رواج نہیں ہے۔ گناہ سے بولیں آپ بھی، گناہ سے بچنے کا رواج نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ذہن کو قریب کرے، جو انسان برائی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن جس کو جھوٹ بولنا ہے وہ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، جس کو برائی کرنی ہے وہ نماز پڑھ کے بھی برائی کرتا ہے، جس کو کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنی ہے وہ نماز پڑھ کے بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، جس کو برائی کا کام کرنا ہے وہ روزہ رکھ کے بھی برائی کرتا ہے، وہ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس معاشرے میں ہم زندگی گزار رکھے کہ نیکی کرنے کا تو رواج ہے لیکن برائی سے بچنے کا رواج نہیں، برائی سے نہیں بچا جا رہا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ آپ نیکیاں نہیں کر رہے۔ آپ کو وقت ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو فرصت ملتی ہے آپ جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضرات محترم برائی سے نہیں بچا جا رہا۔ جس کو جھوٹ بولنا ہے وہ نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، جس کو کسی کے ساتھ مال میں امانت میں خیانت کرنی ہے وہ نماز پڑھ کے بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بتائیے ہماری بات غلط ہے؟ بولے ذرا اونچی بولے۔ جس کو برائی کرنی ہے وہ نماز پڑھ کے بھی برائی کرتا ہے، جس کو وعدہ خلافی کرنی ہے وہ روزہ رکھ کے بھی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیکی نہیں کی جا رہی، مسئلہ یہ ہے کہ برائی سے نہیں بچا جا رہا۔ اس میں کیا ہو گیا؟ یہ تو وقت کی بات ہے، لیکن آپ تک تو میری آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس جو ہے اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ساتھ چھوڑے گا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ۔ حضرات محترم برائی کرنے کا رواج دنیا میں ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، ہم نیکی بچ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے حضرت مولا علی ادھر ذہن دے، ادھر توجہ کر، مائک کی طرف نہ دیکھے، بس میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس پر توجہ دیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی میرے نبی کی بارگاہ میں ہے، بارگاہ میں ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ بولے حضرت مولا علی سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ نبی مکرم سے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مولا کائنات مولا علی سنو، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنا، یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچ جانا یہ سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج ہم برائی سے نہیں بچ رہے۔